حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں آنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اسی کی بلاتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ورنہ آپ سے مجھ سے ملنے والے بہت سے لوگ آتے ہیں تو کسی کو اپن بیڑی پلا کے کھٹی کرتے ہیں، کسی کو چائے پلا دیتے ہیں، لیکن کوئی خاص آدمی آیا تو گھر میں بلا کے اس کو بسکٹ بھی دیتے، چائے بھی دیتے. بعض لوگوں کو کھانا کھلا کے روانہ کرتے ہیں کہ نہیں اپنا خاص آدمی کھانا کھا کے جاؤ. تو ایسے مسجد میں آنے والے اللہ کے بندے الگ الگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف جمعے کی حاضری دیتے ہیں اور کچھ ایسے ملیں گے جو 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر و مغرب، عشاء و فجر میں گل. ایک مجمع ایسا ہے جو ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نماز میں حاضری دیتا ہے. کچھ اس سے آگے بڑے ہوئے لوگ ہیں جو اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. یہ الگ الگ ماشاءاللہ ایمان والے ترتیب وار جی رہے ہیں. ابھی دیکھو 20 منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ اس سے مجھے بھی اور آپ کو نفع لینے کی توفیق. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اگر کہیں پر بھی قرآن حدیث میں ہم غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے اس کو مالدار بنا دے. کیا ہے کہ مفتی صاحب جس سے اللہ محبت کرتے اس کو بہت مالدار بنا دے، یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا. لیکن اللہ جس سے محبت کرتے اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو ابھی 2-4 حدیثیں میں سنانا، اسی میں مختصر بات کرنی ہے. دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ پاک نے تمام انسانوں کو عقل ایک عجیب دولت دی ہے. اگر کسی کا 5 پیسہ کم ہے نا عقل میں تو وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں سمجھے گا. ارے بیٹھ میرے سے آگے کیا جانتا ہے. حالانکہ لوگ جانتے کہ 5 پیسہ کم ہے. کسی کو پاولی کم رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ پاولی کم. لیکن آپ اس سے بحث کر لو تو وہ تم کو پاولی کم سمجھے گا. انہیں عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ ہر آدمی اپنے سے آگے کس کو سمجھتا نہیں ہے. تو اب اسی عقل کے تعلق سے ہمارے نبی کیا کہہ رہے غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے رضا کی کاموں کا مطیع و فرما بردار بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. پھر سنو، کوئی لمبی چوڑی بات کرے سمجھ میں نہیں ہے، مختصر بات ہو لیکن اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہم غور کر لیں کہ بولنے والا کون ہے. بھائی کسی شخصیت کی بات کا اثر ہوتا ہے نا. بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بات فتق کی لکیر ہے، جن کی بات میں شک کرنے والا منافق ہے، جن کی کسی ایک بات کا انکار کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، بیوی بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اتنی پکی بات ہے. اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے جگہ جگہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ایک جگہ بڑی بات اللہ نے کہی ہے رسول اللہ کے بارے میں، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی. جس نے میرے نبی کی بات مانی اس نے میری مانی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی آپ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. وہ فرما رہے ہیں سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے، اس کا فرما بردار بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. اور عاجز اور بے وقوف شخص وہ، اب اپنی زبان میں پاولی کم ہے. وہ کیا ہے؟ عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص
جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے. پھر سنو یہ حدیث کو, کیونکہ ایک حدیث بھی سمجھ میں آ گئی تو زندگی پلٹا کھا جائے گی. لیکن زندگی ایک اور یہ بھی بات سمجھو, زندگی ان کی پلٹا کھاتی ہے جو اللہ رسول کی بات کو دل کا دروازہ کھول کے سنتے ہیں, اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے کو بند رکھا ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں کہی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل اللہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم خلق قرآن میں ہے یہ بات. بہت سے انسان اور جناتوں کو ہم نے صرف جہنمی کے لیے پیدا کیا, یہ فیصلہ ہے اللہ کا. ہم نے بہت سے انسان اور جناتوں کو صرف جہنمی کے لیے پیدا کیا, پھر ان کا حال بیان کیا. دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے, مطلب دل کو بینڈ لگا کے رکھے لے. دل ہے لیکن, سنو میں یہاں متوجہ رہو, یہ بچے بڑبڑ کرتے رہے. دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں, آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں, کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں, چوپائے ہیں. کیا ہے؟ 4 پیر والے جانور ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں بعض تو اس سے بھی گئے گزرے. اس لیے ابھی جماعت میں نکلتے نا, میں اکثر بولتا ہوں کہ بھائی جماعت میں نکلے, تعلیم کے دین کی بات ہو رہی ہے, تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی نے ایک مٹکے کو الٹا رکھا اور 1 انچ کا پانی پریشر سے پانی آ رہا ہے, مٹکا الٹا رکھا ہوا ہے, کتنی دیر میں پانی بھرے گا مٹکے میں؟ بہت ہوشیار ہو کے سنو کہ وہ بیان نہیں ہے, اپنا مذاکرہ چل رہا ہے. مٹکا الٹا رکھا ہوا ہے اور 1 انچ کا پانی پریشر سے آ رہا ہے, کتنے دیر میں بھر جائے گا؟ ارے بولو نا یار, بھرے گا؟ بلکہ اگر مٹی کا تو پھٹ جائے گا, لیکن پانی, اور مٹکا سیدھا رکھا ہوا ہے, نل بند ہے اور 1 بوند پانی گر رہا ہے, بھرے گا کہ نہیں؟ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, لیکن مٹکا ضرور بھرے گا. تو جب ہم جمعے کے دن بھی آئے تو اپنے دل کے دروازے کو کھول کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ یہاں سے بیٹھ کے جو بھی بات کر رہا ہے اللہ رسول کی بات کر رہا ہے وہ. پھر اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ ہمارا رب ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے تم کو پیدا کیا, ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں, اور مرنے کے بعد تم کو میری طرف ہی آنا ہے. یہ مکمل بات ہے. ہم نے پیدا کیا ہے, ہمیں تمہیں پالتے ہیں, اور تم کو ہم ہی اٹھائیں واپس لے جائیں. میں جمعے کے دن ہمارے محلے کا گشت ہے, یہاں بھی ہوتا ہے نا, ہم گشت میں تھے تو ایک جگہ کچھ ٹیلر لوگ کام کر رہے تھے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, میں نے کہا بھائی دیکھو, انسان اپنی محنت سے نہیں بڑھتا ہے, اللہ اس کو پالتے. ہم اپنی محنت سے نہیں پڑھتے ہیں, اللہ ہم کو پالتے ہیں. تو ایک ٹیلر بولے یار کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب میں بولے ہاں کے کپڑے نہیں سیوں گا تو پیسے ملیں گے نہیں, اور پیسے ملیں گے نہیں تو کھانا ملے گا نہیں. تو آپ کیسے بول رہے ہیں کہ بغیر محنت کے اللہ پالتے, محنت سے نہیں بنتا؟ نہیں تو بجائے تو گاڑی پھنسایا نا اپنے. کیا بول رہے ہیں؟ اگر میں کپڑے سیوں گا نہیں تو پیسے ملیں گے نہیں, تو یہ سب بات, دکان کھولوں گا نہیں تو پیسے ملیں گے نہیں, جاب پہ جاؤں گا نہیں تو پیسے ملیں گے نہیں, کھیتی کا کام کروں گا نہیں تو پیسے ملیں گے نہیں, تو پلوں گا کیسے؟ یہ سب کے دماغ میں ہے نا. میں نے کہا میاں یہ بتائیے آنکھ کس نے دی آپ کو؟ بولے اللہ نے. اور یہ انگلی کے پوروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور یہ جوائنٹ کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ پیر کس نے دیے؟ اللہ نے. دماغ کس نے دیا؟ اس کی ناک ڈھیلی کر دے تو ملون میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ملون ٹیکنا کا. ایک مرتبہ سنو, آدمی سٹکتا تو کیا ہوتا ہے. ایک بڑے مولانا تھے, ان کے دل میں خیال آیا کہ ذرا پاگل لوگوں کو ملتا ہوں. تو میں بھی گیا تھا, ملون میں پاگل خانہ ہے بہت بڑا. جب میں گیا تو 2400 تھے ادھر پاگل لوگ. کتنے تھے؟ 2400. یہ مولانا بھی گئے. جیسے وہ گیٹ پہ پہنچے تو ان کا ایک شاگرد وہ جاب پر تھا. مولانا ملر کو سلام دعا ہوئی. بولے مولانا کیسے آئے؟ بولے ذرا میں پاگل لوگ کی خیر خبر لینے آیا ہوں.
बोले चलिए मैं मुलाकात कराता हूँ। अब लेके गए, एक साहब आ रहे थे, सापा था, दाढ़ी, झब्बा, रास्ता हाथ में था। तो इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बोला वालेकुम अस्सलाम। मौलाना बोले आपका क्या नाम है? बोले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो एक आदमी दरख्त पे बैठा था, वो जोर से चिल्लाया, बोले मौलाना इसको मैं भेजा नहीं, खुद आया है। समझो बात को। तो जिब्राइल बगैर अल्लाह के हुक्म के, तो वो ऊपर बैठे हुआ कौन हुआ? बोलो ना, अल्लाह समझा नहीं इतने अपने को, क्योंकि स्क्रू ढीला हो गया उसका। तो फिरौन का स्क्रू ढीला हुआ तो बोले मैं बड़ा खुदा हूं। तो ये पागल था, ये क्या बोल रहा है? ये बोले मैं जिब्राइल हूं, और वो बोला मैंने भेजा नहीं, खुद आया है। इन्हें बगैर हुक्म के आया है जिब्राइल। ये हमारे मौलाना इन्हों सब सुनाते थे कि जब आदमी सटकता है तो कोई खुदा बन जाता है, कोई जिब्राइल। तो अभी बात सुने गौर से, तो अल्लाह के नबी कह रहे, तो हमें इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि अपने मटके को दिल के खोल के बैठे, क्योंकि हिदायत की घड़ी होती है, जब दिल मुतवज्जा होता है तो हिदायत मिल जाती है। एक पल में आदमी टर्न हो जाता है। फुदैल बिन अयाद बहुत बड़े डाकू थे, ये डाका डालने के मकान पे चढ़े। वहां पर एक आदमी कुरान की तिलावत कर रहा था। दौरान तिलावत वो इस आयत पर पहुंचा, जिसका मफहूम खुलासा बताता हूं। ईमान वालों में वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला है, क्या उनके बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाए और अल्लाह की याद के लिए झुक जाए? देखो ये आयत वो पढ़ रहा है कुरान वाला, और ये आदमी डाका डालने गया है। एक कान ने सुनी बात और अल्लाह ने उतार दी दिल में बात। सुनना हमारा काम, उतारना अल्लाह का काम है। हम सुनने का हक अदा करेंगे, अल्लाह हमारे दिलों में उतार देंगे बात। तो ये आयत सुनकर उनके बदन में कपकपी आ गई, क्योंकि क्या करने जा रहे हैं? डाका डालने। और अल्लाह कह रहे, ए फुदैल बिन अयाद, क्या तेरे लिए वक्त नहीं आया? ए ईमान वाले फुदैल, तेरे लिए वक्त नहीं आएगा तेरा दिल डर जाए और मेरी याद के लिए झुक जाए? तो बदन में लर्जा आया, कहने लगे अल्लाह वक्त आ गया। और पलट गए, तौबा कर ली, और फुदैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह बन गए। एक आदमी एक इतर फरोश की दुकान में आया, तो वो इतर की शीशी देखता था, देख के फिर रख दे, फिर दूसरी लिया, फिर देख के रखा, बहुत देर से वही हरकत कर रहा। तो ये जो इतर के मालिक थे, वो बोलने लगे भाई साहब क्या कर रहे हो? इतर लेना है कि खाली ले लेके रख रहे? बोले नहीं इतर लेना नहीं है। तो बोले इतनी देर से क्या कर रहे हो? बोले नहीं मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारी जो रूह है ना, वो कौन सी बाटली में से निकल के जाएगी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अपनी बता, तेरी कैसे निकलेगी रूह? तो बोले देखना चाहता है? बोले हाँ देखना चाहता हूं। बोले 5-7 जगह बता दे। तो इतर फरोज ने कहा कि वो है जगह। तो फकीर लेटा और बवा से बुलंद उन्होंने दूसरा कलमा पढ़ा, रूह परवास कर दी। उसका इंतकाल हो गया फकीर का। ये जो इतर बेचने वाले थे, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार नाम है उनका। क्या नाम है? इतर फरोज फरीदुद्दीन अत्तार, ये थे वो मालिक। अब वो जो रूह परवास कर गई, अल्लाह ने तीनों दिमाग खोल दिया इनका। कुरान पाक के आयत है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता अपनी तरफ खींच लेता है। अल्लाह जिसको चाहता है। हाँ आदमी ये ना सोचे मैं बुजुर्ग, कुछ नहीं, अल्लाह की वजह से तो बुजुर्ग है, वरना कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह जिसको चाहता है, अब इनको मार दिया और ये मुतवज्जा हो गया थी। इनके दिलो दिमाग को खोला अल्लाह ने कि ये बंदा मुझे नसीहत कर गया है कि मेरा दिल तो अल्लाह में अटका हुआ है और तेरी 24 घंटे की जिंदगी इतर के लाने बेचने में लगी हुई है, तो तेरी मौत ऐसी नहीं हो सकती। तो उन्होंने तौबा की और बहुत बड़े अल्लाह के वली बने। उनका नाम आपने हमने सुना है, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बना दिया। तो अल्लाह ने दुआ करो, मरने से पहले हम सब अपने को अक्लमंद समझते हैं,
لیکن عقل مند وہ ہے جس کو اللہ نبی بولے یہ عقل مند ہے، اور بیوقوف وہ ہے جس کو اللہ رسول بولے کہ بیوقوف ہے۔ اپنے بولنے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا۔ ابھی میں رک کے ایک بات سناتا ہوں، کیونکہ تم اور میں سب دنیا دار لوگ، کیا ہے؟ اپن سب دنیا دار ہیں اور دل کے کچے لوگ ہیں۔ دل کے کیسے کچے ہیں؟ کمزور ایمان ہے ہمارا۔ لیکن اگر اللہ کا یقین آ جائے کہ رب میرا اللہ ہے تو ہم بہادر بن جائیں۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، کتنے بج گئے؟ 5 منٹ ہے۔ دیکھو زندگی میں جو انقلاب آتا ہے، اب ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا۔ ایک آدمی تھا محلے میں، 30 سال کا ہو گیا، کام دھندہ کچھ کرتا نہیں تھا۔ اس کا باپ بھی پریشان تھا، بولے ریکام ہے کچھ کرتا نہیں ہے۔ تو کسی نے بولا شادی ویدی کرو، عورت آئیں گی تو لائن پہ آ جائے، تو اس کی کر دی شادی۔ 1-2 بچے بھی ہو گئے، پھر بھی کام نہیں اس کے پاس۔ پھر اس کو ایک آدمی نے کام ڈھونڈا، ویٹی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور اس کا زندگی کا معمول کیا ہے؟ رات کے 1-2 بجے سونے کا اور صبح 11 بجے اٹھتا تھا۔ اور اس کو ویٹی میں کام ملا، 15,000 پکا۔ شیخ نے بولا اگر تم 3 مہینے لگاتار آئے تو 25,000 کر دوں گا، لیکن ڈیوٹی کا ٹائم کیا ہے؟ 7 بجے سے 3 بجے تک، صبح 7 سے 3۔ پگار کتنی؟ 15,000۔ اور اس کی زندگی کیسی گزری ہے؟ رات کو 1-2 بجے سونا اور صبح 11 بجے اٹھنا، 11-12 اٹھتا تھا۔ آپ بولے کیا کرے گا؟ آپ اس کو خوشی ہو گئی، چلو 15,000، 5,000 کی نوکری نہیں مل رہی اس کو، تو یہ کیا کرے گا؟ پوری زندگی چینج کر دے گا، کیونکہ اندر کا یقین ہے مال میں بہت کمال ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو کامیابی ہے۔ بھائی یار دل و دماغ میں تمہارے میرے بھی گھسا ہوا ہے۔ اس لیے کسی لین کی بھی قربانی اپنے سے بولو، تم اور ہم سب تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ رات میں جلدی سونے کو گھر پہنچا، الارم خریدا، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، سب کو بولا مجھے 5 بجے اٹھا دو۔ کتنے بجے اٹھا؟ 5 بجے اٹھ کر یہ بھائی بیٹی کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ دل میں فکر ہے اگر 3 مہینے کا تو 25,000 ہو جائے۔ کہاں بول رہا ہے؟ 25,000۔ تو ایک دم چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا بھائی؟ یقین، اندر یقین ہے کہ مال میں کامیابی ہے۔ اپنے نفس کو تابع کیا، کہاں جا رہے؟ پوری چینج کر دیا۔ جس کا نفس 11-12 بجے اٹھتا نہیں تھا، اب اس نے اپنے کو پلٹا اور 5 بجے اٹھ کے بھاگ رہا ہے۔ تو اس نے دنیا کے لیے اپنے نفس کو تیار کر لیا۔ کائے کے لیے تیار کیا اس نے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ اور عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے، باہر کھڑا اذان ہو رہی مسجد نہیں آ رہا ہے، گھر میں ٹی وی دیکھتے میں نا اذان کی آواز سنا مسجد نہیں آ رہا ہے، تو کس کا غلام ہے؟ اللہ کہہ رہے قرآن میں، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اپنے نفس کو خدا بنا لیا، باوجود سمجھ بوجھ کے ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، اور جس کو ہم گمراہ کر دیں اس کو کون ہدایت دے گا؟ تو مسلمان، ہم مسلمان ہیں، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم نفس کے غلام نہیں ہونا چاہیے، ہم نفس کے نہیں اللہ کے غلام ہونا چاہیے۔ تو اب یہ 2 حدیثیں سنایا تھا میں نے۔ پہلی حدیث تھی سمجھدار شخص وہ ہے اللہ، کیا کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔
اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سمجھدار اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے. یہ جو ہم بول رہے 4 مہینے نکلو 40 دن کیوں نکلو؟ تاکہ ہم کو عادت پڑے اللہ رسول کی اطاعت کی. 4 مہینے مسجد کے ماحول میں ہے, اللہ رسول کی بات سننا ہے, ہر چیز کے بننے کی ایک جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے سب سے پہلے مسجد بنائی آپ نے, کیونکہ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. 4 مہینے اس لیے لگانا ہے تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. اور آج جو ہماری طبیعتوں میں اللہ کی بغاوت ہے وہ ختم ہو کر ہم اطاعت پر آ جائیں. ورنہ میرے بھائی دیکھو قرآن کی ایک آیت پھر میں بڑھ کے سناتا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا, اللہ کہہ رہے یہ پورا کامیاب ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا, جہنم سے بچا دیا. آگے اللہ کہہ رہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکے کا سودا ہے. کیا ہے؟ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اگر کسی کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دیا ہے, 21,600 دن کی زندگی ہے. کتنی زندگی ہے؟ صرف 21,600 دن کی زندگی. اب اس زندگی کو بنانے کے لیے ہم نماز بھی چھوڑ رہے, رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ رہے, اللہ رسول کو ناراض کر رہے. وہ دنیا جو اللہ ہمارے مقدر میں لکھ چکا ہے, ہم نافرمانی کریں تو بھی وہ دے گا, فرما برداری کریں گے تو بھی مقدر کی روزی دے گا. وہ وعدہ خلاف نہیں ہے. مسئلہ تمہارا میرا ہے. اس میں 2 باتیں عرض کی گئی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھدار بنا دے مرنے سے پہلے, اور ہمیں اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, سنت پڑھ لو.